اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو یا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، جو بھی اچھا کام کرے تو اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرے اچھا یا برا۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہونے میں اس کی نیت کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان عبادت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت خالص ہو۔ اگر نیت میں خلوص نہ ہو اور ریاکاری ہو تو اس کا یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک انسان کی نیت صاف ہو اور خلوص کے ساتھ کوئی کام انجام دے، عام کام ہو جیسے راستے سے کسی پتھر کو ہٹانا تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو، یا کوئی دنیاوی کام ہو جیسے کوئی انسان کاروبار کرے اور اس نیت سے کاروبار کرے کہ وہ عزت سے اپنی رزق حلال کمائے، تو اس صورت میں یہ عام کام، دنیاوی کام بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، 2 5 10 حج کرے، زندگی میں زیارتوں پہ جائے، ایسے اچھے اعمال کرے، لیکن اس کی نیت خالص نہ ہو بلکہ ریاکاری ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، معاشرے میں نام بڑھانے کے لیے ہو، تو اس صورت میں اس کا یہ اچھے اعمال اور یہ عبادتیں بھی اس کی قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا نیت جو ہے وہ خالص نہیں تھی، نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری عبادتوں کو دیکھیں، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے عزت بڑھے، احترام بڑھے، اور لوگ مجھے بڑا متقی پرہیزگار انسان سمجھے۔ اس کی یہ نیت تھی، لہٰذا اس کے یہ اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کے قبول ہونے اور اس کے رد ہونے کا انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو بھی اعمال انجام دے، کوئی بھی کام کرے تو وہ خلوص نیت کے ساتھ انجام دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔